افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. سورہ انعام آیت نمبر 29۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، مبعوثین، دوبارہ اٹھایا جانا، زندہ کیا جانا، وقفو، کھڑے کیے جائیں گے، بلا، بلا کیوں نہیں، ذوقو، چکھو تم، قد خسرا، خسرا خسران سے نقصان میں پڑ گئے، کذبوا، جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، الساعہ، ساعہ کا معنی ہے قیامت، بغتتاً، اچانک، یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر، فرطنا، جو ہم نے کوتاہی کی، یحملون، وہ اٹھائیں گے، اوزار، وزر کی جمع، بوجھ، ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، ساء، بہت برا ہے، الا لعب و لہو، لعب کھیل، لہو تماشا، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ترجمہ، اور کاش تو دیکھے جب یہ لوگ، اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہے ہماری دنیا کی زندگی اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور کاش تو دیکھے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم۔ اللہ پاک فرمائیں گے چکھو تم عذاب کو اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔ تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے اے افسوس اس پر جو ہم نے اس معاملے کے اندر کوتاہی کی،
اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنے پیٹھوں پر اٹھا کے لائیں گے۔ کان کھول کر سن لو، بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے قیامت کا، کہ اس جہان کے فنا ہونے کا اور انسان کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، کہ ایک دن آئے گا اولین و آخرین سب کے سامنے آ جائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے پوشیدہ معاملہ ہے، وہاں تو سارے اسی جہان میں ہوں گے نا، کیونکہ یہاں اور وہاں کا فرق ہے تو بسا اوقات انسان دیکھ رہا ہوتا ہے ایک آدمی کو، قبر کھلتی ہے اس میں ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن حدیث میں تو ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، یہاں کچھ نظر نہیں آتا، تو وہاں پر سب کچھ نظر آ جائے گا، سب کچھ سامنے ہوگا، بارگاہ الہی میں سب حاضر ہوں گے۔ یہ بات اہل کفر کو سمجھ نہیں آتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو؟ مٹی میں مل جانا ہے سب نے، جو دفن کر دیے گئے ہڈیوں کے نام و نشان بھی باقی نہیں رہتے، ایک عرصے بعد وہیں اور لوگ آباد ہوتے ہیں، وہیں جو ہے نا اور قبریں بن جاتی ہیں، تو صدیوں پہلے جو مرے ہوئے ہیں کہاں زندہ ہو سکتے؟ اس لیے وہ کہتے تھے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ یہ صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، بس کھا لو پی لو عیاشی کر لو مزے اڑا لو ختم، آگے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کافر کی ہمیشہ محنت دنیا پر ہوتی ہے، دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، وہ تو آخرت کا قائل ہی نہیں۔ اور انسان کمزور ایمان والا متاثر ہوتا ہے، دیکھو کافروں نے یہ کر دیا، کافروں نے یہ کر دیا، کافروں نے یہ کر دیا، ارے بھائی ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ دنیا ہے، آگے تو ہے ہی کچھ نہیں، انہوں نے تو یہی کچھ ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ایمان والے کا مقصد اس دنیا سے آخرت کو کمانا ہے، اپنی آخرت کی زندگی آخرت کا گھر آباد کرنا ہے، اس کا تو یہ مقصد ہے۔ عام طور پر دنیاوی اعتبار سے جس کو نکمہ ترین بندہ سمجھا جائے کوئی دین والا، کہتے ہیں یہ ویسے ہی، حالانکہ جتنی اس نے آخرت آباد کی ہوتی اتنی کسی نے بھی نہیں کی ہوتی، مقصد میں وہ کامیاب ہے، مقصد میں وہ پورا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو وہ اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہے، اچھے طریقے سے وہ پورا کر رہا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دوبارہ زندہ ہونا کوئی نہیں، بس یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حقیقت بھی ایک دن سامنے آ جائے گی، سامنے آ جائے گی یہ حقیقت بھی، فرمایا وہ وقت بھی دیکھنے کے قابل ہوگا، یہ سب قیامت کا انکار کرنے والے جھٹلانے والے رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، سب کافر آ جائیں گے، پہلے بھی پچھلے بھی موجودہ زمانے کے بھی سب آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
अलैस हाज़ा बिलहक़, तुम जो कहते थे कि मरने के बाद की कोई जिंदगी नहीं, बताओ ये दोबारा जिंदा हुए कि नहीं हुए? जो कुछ कहा था वो सच साबित हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये दिन सच नहीं है? अल्लाह अकबर, शर्मिंदगी का वो क्या आलम होगा जब सारी मखलूक के सामने पूछा जा रहा है, मुनकर क़यामत से पूछा जा रहा है, अलैसा हाज़ा बिलहक़, क्या ये सच्चा नहीं है सब कुछ? शर्मिंदगी के साथ कहेंगे बला व रब्बिना, क्यों नहीं, ये सब कुछ सच है। हमें अपने रब की कसम है कि ये सब कुछ सच है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लौ तरा, ये सारा मंजर बयान करने से पहले अल्लाह ताला ने फरमाया काश के वो मंजर तुम देखो। बड़े बड़े यहां तो मुतकब्बिर, उन काफिरों की गर्दनों में सरियां, मानने को तैयार नहीं। फरमाया वो मंजर देखने के काबिल होगा जब ये रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो। 21वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ तरा इदिल मुजरिमीन नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, फरमाया अगर वो मंजर तुम देखो ना, तुम्हें बड़ा जबरदस्त वो मंजर नजर आए उनकी जिल्लत और रसवाई के एतबार से, जब इन्होंने अपनी गर्दनें जिल्लत के मारे झुकाई हुई हो, मुंह उठाने के काबिल नहीं होंगे ये, मुंह उठाने के काबिल नहीं होंगे ये। क्या किया है कि आज वो मुंह उठा सके? इसलिए कहा जाता है ना कि आज की जिंदगी को आबाद करने के लिए कल की रुसवाई नहीं खरीदनी चाहिए, कल की रुसवाई नहीं खरीदनी चाहिए। यहां तो गुनाह भी खत्म हो जाएगा, गुनाह की लज्जत भी खत्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह नहीं खत्म होगा, यानी उसका जो वबाल है वो नहीं खत्म होगा, वो बाकी रह जाएगा। जो अमल किया ना गुनाह वाला, वो अमल खत्म हो जाएगा, उसकी लज्जत भी खत्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह तो जिम्मे में बाकी रह गया ना, वो नहीं खत्म होगा। क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अल्लाह ताला फरमाएंगे अपने कुफर की वजह से अब तुम्हें अजाब चखना पड़ेगा, चखो इस अजाब को। फिर अल्लाह ताला ने ये तो उनसे बात की ना, अब हमें समझाया और सुनाया क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, जो अल्लाह की मुलाकात का इनकार करते हैं, अल्लाह की मुलाकात को झुठलाते हैं, कद पक्की ठक्की यकीनी बात है कि वो लोग खसारे में। मुनकर क़यामत, अल्लाह का मुनकर, अल्लाह के रसूल का मुनकर, क़यामत का मुनकर, तीनों बड़े अकीदे। यानी काफिर किसी तरह का भी हो, वो कभी कामयाब हो सकता ही नहीं। वो हफ्त अकलीम का मालिक हो जाए, अगर ईमान की दौलत नहीं है, अल्लाह की जात पर ईमान नहीं है, अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं है, क़यामत पर ईमान नहीं है, वो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है। कद खासिरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो यकीनी बात है कि नुकसान वाला है। और इसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह को भी मानता है जिस तरह के उसने मानने का हुक्म दिया, अल्लाह के नबी को भी मानता है जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी को मानने का हुक्म दिया, क़यामत को भी मानता है, सब चीजों को मानता है। इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, लेकिन ये इंसान कामयाब तरीन इंसान है, इसलिए कि अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से माला माल किया है।
ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. تو یہ جو ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت ہے، ہم تو اسی کے شکر نہیں ادا کر سکتے. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، فرمایا کہ منکرین قیامت کی حالت ہم تمہیں بتا دیں کہ کس طرح خسارے میں ہوں گے. فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اور اچانک آئے گی نا، یہ بھی یاد رکھیے قیامت دو طرح کی ہے، بلکہ 3 طرح کی لکھی مفسرین نے. ایک قیامت تو کیا ہے، ساری کائنات ہی ختم ہو جائے، یہ بھی قیامت ہے. اور ایک قیامت کیا ہے کہ انسان کی اپنی موت واقع ہو جائے. من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا کہ جس کو موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. جو کچھ مرضی ہے اس کے پاس، یہ دنیا ہے، یہ حکومت ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، سب کچھ ہے. موت آنے پر وہ تو چھوڑ کے گیا نا، اس کے لیے تو ختم ہو گئی یہ چیزیں، ختم. یہ بھی قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت، انسان مر جائے. اور ایک قیامت یہ بھی ہے کہ اس کے ہم عمر اس جیسے دنیا سے چلے جائے، اس کے دائیں بائیں والے، اس کے جو ہم عمر، وہ سارا طبقہ چلا گیا، قیامت آ گئی. ان کے لیے تو قیامت ہوگی نہ، وہ تو سارے چلے گئے. 10ویں صدی میں، 12ویں صدی میں، 13ویں صدی میں جو تھے، آج کیا ہے، وہ صدی والے سب چلے گئے. تو ایک زمانے کے لوگوں کا چلا جانا، دیکھو نا، ایک باپ کا زمانہ ہوتا ہے، ایک دادا کا زمانہ، ایک پردادا کا زمانہ، ایک زمانے کے لوگ چلے گئے. یہ بھی قیامت کی صورت ہے. فرمایا یاد رکھو، قیامت بڑی ہو کہ قیامت چھوٹی ہو، آنی اچانک ہی ہے، آنی اچانک ہی ہے. اللہ نے جب ساری کائنات کو ختم کرنا ہے تو تب بھی یہ یکدم ختم کر دی جائے گی. اور جب کسی انسان پر قیامت کو واقع کرنا ہے تو یہ بھی یکدم ختم ہو جائے گا. یہ ویسے آرزویں لگاتا بیٹھا ہے، ابھی بڑی عمر ہے، ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے وہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے وہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے وہ بھی کرنا ہے. کتنے لمبے لمبے اس کے منصوبے ہیں. اللہ اکبر. اور پتہ نہیں اگلا سانس آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہزارہ سال کی تیاری کر کے بیٹھا ہے، یہ مکان اتنا عرصہ چلے گا، فلاں چیز اتنا عرصہ چلے گی، یہ کہیں نہیں جاتی. لیکن پل کا پتہ نہیں ہے، مکان یہیں رہ جاتے ہیں اور انسان کہیں اور کا مکین ہو جاتا ہے. بغتتاً، اچانک جب قیامت آئے گی تو یہ لوگ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہے افسوس ہم قیامت کے متعلق بڑی کوتاہی کا شکار رہے. کافر کہیں گے ہم نے مانا نہیں، ماننے والے کہیں گے ہم نے تیاری کی نہیں، تیاری نہیں کر سکے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، قیامت کا دن تو ایسا ہوگا سب لوگ اپنے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود لائیں گے، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر خود لائیں گے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں تو جی مزدور رکھ لو، مزدور کو بلا لو، نوکر کو، یہ چیز ادھر پہنچا دے، وہ ادھر رکھ دے. جو کیا کرتا ہے وہ اپنی پیٹھ پر خود ہی اٹھانا ہے، اپنی پیٹھ پر خود اٹھانا ہے. الا ساء ما یزرون، فرمایا کہ جس کی پیٹھ پر قیامت انکار کا بوجھ ہو، اللہ کے رسول کی تکذیب کا بوجھ ہو، جس کی پیٹھ پر اللہ کا انکار ہو، جس کی پیٹھ پر قرآن سے دوری کا گناہ ہو، جس کی پیٹھ پر دین کا مذاق اڑانا ہو، دین کی باتوں کے متعلق ٹھٹھا کرنا ہو،
اللہ ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ اٹھا کے لائیں گے وہ، کتنا گندا بوجھ ہوگا ان کا کہ گاندھی گاندے سارا ان کی پیٹھ پر۔ اور انسان آخرت سے غافل کیوں ہوتا ہے؟ اس دنیا کی زرق و برق کی وجہ سے، اس دنیا کی مٹھاس کی وجہ سے، کہ دنیا بڑی اچھی لگتی ہے، یہ کما لوں، عزت کما لوں، فلاں بنا لوں، فلاں کر لوں۔ فرمایا یاد رکھ لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کھیل کیا ہوتا ہے؟ بے نتیجہ ختم ہوتا ہے، کوئی اس کا خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ آج کل میچ ہو رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آخر میں کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، چپ کر کے ٹی وی بند کر کے سو جاؤ، وقت کا ضیاع، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ لگایا ہوا ہے عوام کو، عوام بھی بڑی خوش ہے، فلاں کا میچ ہو رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے، اس طریقے سے گیند ماری، وہ کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آخر میں کچھ بھی نہیں نکلتا، اللہ لہو و لعب۔ اور لہو کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز انسان کو مشغول کر دے، مصروف کر دے، کہ اصل کام رہ گیا اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی، جو اس طرح لگا رہے گا، بے نتیجہ ختم ہوگی۔ جتنا بھی نام کما لے آخر بے نام ہی ہوگا، جتنا نام کما لے۔ کتنے نامور بے نام ہوتے ہیں جنہیں اپنے زمانے میں بڑے فنے خواہ، آج ان کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے لوگوں کے حال احوال معلوم ہے یا نام معلوم ہے، باقی کدھر گئے؟ وہ اپنے زمانے میں تو بڑے فنے خواہ تھے، بڑے کر و فر تھا۔ فرمایا جس طرح وہ کھیل ختم ہو گیا، اس زندگی کا کھیل بھی ختم ہو جاتا ہے ایسے۔ اور انسان کیا ہے؟ ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اصل کام آخرت کی تیاری رہ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کے کھیل تماشے میں پڑھ کر آخرت نہیں خراب کرنی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تقوی والوں کے لیے تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ جو متقی ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، دنیا ان کے حق میں کبھی بہتر نہیں ہے، ان کے حق میں آخرت ہی بہتر ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کو ملنا ہی آخرت میں ہے، تو آخرت بہتر ہوئی نا۔ دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، کیا سے کیا ہے؟ آخرت لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اس لیے متقی آدمی کبھی بھی آخرت سے نہیں گھبراتا، وہ ہمیشہ تیار ہو کر آخرت کے لیے رہتا ہے۔ افلا تعقلون، فرمایا کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی جو حقیقتیں ہم بیان کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا مطلب سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے والوں میں شامل فرمائے۔ جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے اللہ اتنی ہمیں دنیا کی تیاری کرنے کی، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اللہ ہمیں اتنا آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔